نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اگر اپنا علاج نہیں کرواتا تو وہ دوسروں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ دوسروں کی کیا مدد کرنی ہے، خود بھی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ جو آدمی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہوتا ہے اپنے کام بھی کرتا ہے، دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی روحانی لحاظ سے فٹ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، وہی انسان دین کے کام کر سکتا ہے۔ جو روحانی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے وہ دین کے کام نہیں کر سکتا۔ بعض روحانی بیماریاں جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، ایسے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی روح کو لاحق ہوتی ہیں۔ جب تک انسان ٹیسٹ نہیں کرواتا بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اور بہت دیر کے بعد جب بہت انسان کمزور ہو جاتا ہے، ہسپتال جاتا ہے، ٹیسٹ ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو بڑی دیر سے بیماری تھی، اس نے چیک ہی نہیں کروایا، دوائی نہیں لی، اب وہ اگلی سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس نے ڈاکٹر کہتے اس نے دیر کر دی ہے آنے کے اندر۔ تو ایسے ہی روحانی بیماریاں ہیں جس کا بہت نقصان ہے۔ بزرگ فرما رہے تھے کہ جسمانی بیماری کا کیا ہے تکلیف کا، زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گی تو بندہ مر ہی جائے گا، لیکن روحانی بیماری قبر میں آخرت میں بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے، اور آخرت کا اس کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی یہ اس کا نقصان ہے۔ جسمانی بیماری تو عارضی بیماری ہے، مرتے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جسم اس سے عطا فرمائیں گے، اس زندگی سے بہتر زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنے روح کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں وہ روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہے۔ اس کے لیے جو روحانی معالج ہیں، اللہ والے ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، ان سے اپنی تشخیص کروانی چاہیے اور ان بیماریوں کا علاج کروانا چاہیے جو دین سے، اللہ سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ والے، بزرگان دین، پیران طریقت، یہ روحانی بیماریوں کے معالج اور ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کیا کیا بیماریاں ہیں روحانی اور کیا کیا اس کا علاج۔ آج اس میں سے ایک بیماری کا تذکرہ کریں گے جو روحانی بیماری ہے، وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد بالاتفاق شریعت کے اندر حرام ہے۔ حسد کہتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے جلنا۔ کسی کو، بعض لوگوں کو اللہ نے دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑا منصب دیا ہوتا ہے، کوئی عہدہ دیا، مال و دولت دی ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کو حاصل ہے، تو بعض لوگ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں
اس سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنا گویا کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہ ہونا۔ کسی کو اللہ نے امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اچھی صحت دی ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو دوسری طرح کی شکل دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو ابھی آیتیں میں نے تلاوت کی، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ فرمایا کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اس طریقے سے کہیے کہ اے اللہ آپ ہی بادشاہت کے مالک ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، جو چاہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں ہی دیتے ہیں۔ اَوْ یُزَوِّجُهُ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بانجھ رکھتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ بیٹے دیتے نہ بیٹیاں دیتے۔ ہمارے شیخ ایک دن فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کے اولاد نہیں تھی، تو اس کی بیوی بڑی پریشان کہ اولاد نہیں ہے، کئی سال ہو گئے شادی کو، تو اس کا شوہر نیک آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کوئی ایسی بات نہیں پریشان ہونے کی، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ اولاد کے اعتبار سے 4 طرح کا ہوتا ہے۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں ہی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے کسی نہ کسی پہ تو پوری ہونی ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری چوتھی صورت کے لیے قبول کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اللہ کی یہ تقسیم ہمارے لیے یہ چوتھی صورت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہو، بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چوں چرا کرے یا اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرے، مجھے یہ نہیں دیا، ایسے نہیں بنایا، اس کو کیوں دیا ہے۔ یہ ناقدری اور ناشکری ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہنا یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر جس حال میں بھی رکھے اس پہ خوش رہے، جس کو جو بھی دے دیں، کسی کو نہ دے، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، اپنی چیز کو جہاں مرضی رکھے، جیسے مرضی اس کے ساتھ کرے۔ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا پہ اللہ پہ اعتراض کرے، یہ ویسے بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ گویا کہ راضی نہیں ہوتا۔ حسد کہتے ہیں جلنے کی بیماری ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے، اور اس کے پاس جو نعمت ہے وہ نہ رہے اس کے پاس، چاہے مجھے نہ بھی ملے اس کے پاس نہ رہے،
یہ ہے حسد کی حقیقت۔ اور حدیث میں آتا ہے حسد کا نقصان یہ ہے، ایک تو آدمی سڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، ملنا تو اتنا ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا۔ اس کے جلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا، بعض دفعہ بڑی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ ایک ٹرک کے جا رہا تھا، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا سڑیا نہ کر، دعا کریا کر۔ تو ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی ہر وقت جلتا رہتا ہے، جلنے کی بیماری، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس جلنے کا، نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی صحت بنتی ہے، جلتا ہی رہتا ہے ہر وقت، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے سڑتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے، فرمایا کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی، جلا دیتی، راکھ کر دیتی۔ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو شخصوں کے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، پھر اس کو توفیق بھی دی ہو اس کو خرچ کرنے کی، نیکی کے کاموں میں دن رات وہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی رجل آتاہ اللہ علما، دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ علم کے ذریعے سے آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے اس کو علم اور حکمت دی ہے، تو وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور اس علم اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ ہے فرمایا، جو مفسرین ہیں، جو حدیث کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں پر حسد چونکہ بالاتفاق حرام ہے، حسد سے مراد یہاں پر غیبت ہے۔ یا تو یہ مراد ہے کہ اگر حسد جائز ہوتا تو یہ لوگ ایسے تھے کہ ان میں آدمی حسد کرے کہ بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، یا حسد سے مراد غیبت ہے کہ رشک جس کو کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں مجھے بھی مل جائیں۔ رشک اور غیبت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے، حسد اور رشک اور غیبت میں یہ فرق ہوتا ہے، حسد میں ہوتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس کو ملی ہے یہ اس کے پاس نہ رہے، ضائع ہو جائے، مجھے چاہے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور رشک اور غیبت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، اس کے پاس ضائع ہو کہ نہ ہو، اس کے پاس رہے نہ رہے، لیکن مجھے بھی مل جائے۔ تو اس کی گنجائش ہے، آدمی یہ تمنا کر سکتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے دے جو اس کو دی ہے۔ تو اگر جائز ہوتا، یا یہاں پہ رشک کے معنی میں ہے کہ اور یہ دو آدمی اس لائق ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں دن رات خرچ کر رہا ہے، خیر کے کاموں میں، یہ قابل رشک آدمی، بڑی نیکی ہے، پیسہ بھی ہے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی ہے۔ ورنہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی، یا بعض دفعہ آدمی کو تمنا ہوتی ہے میں بھی نیکی کے کام کروں، پیسہ خرچ کروں، لیکن اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے۔ اور دوسرا وہ آدمی بھی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، علم کے مطابق عمل کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، یہ بھی قابل رشک، کیونکہ اس کا بہت بڑا مقام ہے دین میں اور آخرت کے اندر، بہت بڑا مقام جس کو اللہ نے علم دیا۔ حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے
قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دی، اس کے سینے میں قرآن ہے، پھر وہ کسی دنیا دار کو جس کی اچھی گاڑی ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، دنیا کی نعمتیں اس کو ملی ہیں، اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے اور اس پہ رشک کرتا ہے، یار یہ کیا بات ہے، کاش میں بھی ایسے ہوتا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو اس کو اللہ نے دی ہے وہ بڑی نعمت ہے، قرآن کی دولت، جو قبر میں آخرت میں کام آئے گی، بڑے بڑے درجات، اللہ کی رضا کا ذریعہ، وہ قیمتی چیز اس کے پاس ہے۔ یہ اپنے سے اچھا اس کو سمجھ رہا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، عارضی اور فانی چیزیں۔ تو فرمایا اس نے ناقدری کی اللہ کی نعمت کی۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، گناہ میں مبتلا کرتی ہے، اللہ کے فیصلے پہ یہ ناشکری، راضی نہیں ہے کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو حسد کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں اگر یہ حسد ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے، اس کے مال میں، اس کی صحت میں، اس کا نام لے کے دعا کرے اس کے لیے۔ ایک مرید نے کہا حضرت میں دعا تو کرتا ہوں لیکن پھر بھی سوئیاں چبھتی رہتی ہیں، پھر بھی تھوڑا بہت دل صاف نہیں ہوتا۔ فرمایا بس تم دعا کرتے رہو، اگلی بات جو ہے غیر اختیاری ہے۔ جو آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے علم میں، اس کے کام میں، اس کے مال میں، اس کی صحت میں اور زیادہ برکت عطا فرما، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کام وہ کرے گا ثواب اس کو ملے گا جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ یہ دین کے کام کر رہا ہے، اس کی اچھی صحت ہے، مال ہے، یا اللہ اس کو اور زیادہ برکت دے، ترقی دے۔ کام وہ کرے گا ثواب اس کو بھی ملے گا، اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا نیکی کے کام میں۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کسی پہ بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کے مال پہ، کسی کے صحت پہ، کسی کے کوئی عہدہ مل گیا، کوئی بڑا منصب مل گیا، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں، آخرت کے اندر کام آنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ایمان اور عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی روحانی بیماریوں کو سمجھنے، اس کا علاج کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ جنہوں نے دین کے کوئی کام کیے ہیں بڑے بڑے، وہ سب اللہ والوں کے ساتھ انہوں نے اپنی علم کے ساتھ تربیت اور اصلاح بھی کروائی۔ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں دین کے اندر، اللہ ان سے کام لیتے ہیں جو تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، روحانی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ ورنہ عالم بھی ہوتے ہیں لیکن جو اس فتنہ فساد اور جہاں جاتے ہیں لڑائیاں کروا دیتے ہیں، لوگوں کے اندر آپس میں نفرتیں، پارٹی بازی اور دنیا کی محبت کو لیے پھرتے ہیں ہر وقت۔ اگر تربیت اور اصلاح نہیں ہوتی تو جتنا فساد عالم دین مچاتے ہیں، دنیا دار بھی اتنا فساد نہیں مچاتے۔ جو تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تعلیم علم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور اصلاح کی بھی کوشش کریں، اللہ والوں کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھیں، ان کی مجالس اٹینڈ کریں اور دین میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.